اس کے رسول پر ایمان لائیں، اس کے رسول کی عزت و توقیر کریں۔ یہ آیت پاک میں جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تعزروہ و توقروہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہونے کے ساتھ ساتھ رب کا حکم بھی ہے کہ میرے حبیب کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ اور کس انداز میں کرنی ہے، کس حد تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق بندے کے اندر ہونا چاہیے، تعظیم ہونی چاہیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری آنکھ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو معظم نہیں دیکھا کہ جتنی ان کی تعظیم کی جاتی تھی، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بن عاص خود کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضور کا حلیہ کیسا تھا، یہ صحابی رسول ہے اور صحابی کہتے ہیں اس کو ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو، اسی حالت میں وصال ہوا ہو۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و جلال اتنا تھا، اگر کوئی مجھ سے پوچھے حضور کا حلیہ کیسا ہے تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور پر نظر ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ اتنی تعظیم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نگاہیں جھک جایا کرتی تھی۔ ایک یہ بھی پیار کا انداز ہے، عظمت کا انداز ہے، لیکن ایک انداز حضرت ابو ہریرہ نے بھی اپنایا تھا کہ جب بھی کسی دور دیہات والے علاقے میں جاتے نا، کسی دیہاتی کو دیکھتے تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے کیا تمہیں میں حضور کا حلیہ نہ بیان کروں کہ میرے حضور کا حسن و جمال کیسا تھا۔ یہ بھی تعظیم کا ایک انداز ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حسن مصطفیٰ کو بیان کر کے حضور کی عظمت ڈالی جائے دل میں۔ اور حضرت عمر بن عاص کا بھی عظمت کا بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو کہا جائے کہ یہاں پر نظریں جھکا لی جائیں کہ اب بس ہو چکی ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے کہ ان کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ اور اس حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ بیان کرتے تھے، یہ دیہاتی سے بات ذہن میں آ گئی، آپ یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی بھی بات بیان نہیں کر سکتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب، جلال اور دبدبہ اتنا تھا، خود حضور نے فرمایا ہے کہ مجھے 1 مہینے کی مسافت تک رعب و دبدبہ عطا کیا گیا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے، خیر وہ تو کفار و مشرکین کے لیے ہے، لیکن صحابہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رعب کی وجہ سے ہم میں سے کوئی سوال نہیں کر پاتا تھا حضور سے، لیکن ہمیں اس وقت بڑی خوشی ہوتی جب کوئی دور سے دیہاتی بندہ آتا نا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا تو فوراً ہم حضور کے پاس پہنچ جاتے، کیونکہ ہم تو سوال کر نہیں سکتے تھے، اور دیہاتی آ کر جب سوال کرتا تو ہمیں معلوم تو ہے نا دیہاتیوں کے سوال کس طرح کے ہوتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور مسکراتے بھی تھے اور اس دیہاتی کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکرانا بھی مل جایا کرتا تھا اور حضور سے علم دین بھی مل جایا کرتا تھا۔ تو یہ ایک حضرت انس کا بھی انداز ہے کہ وہ اس طرح کی بات بیان کر رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکرانا، دیہاتیوں کے سوال بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک شخص آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یہ روایت بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کر لی ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کچھ نہیں، بس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تم قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ساری زندگی ہمیں کسی بات پر اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات پر ہوئی، کیونکہ ہمارے عمل تو اس مقام کے نہیں تھے، لیکن محبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہمیں حضور کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم محبت کرتے ہیں، حضرت ابوبکر اور عمر سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث میں حضرت انس نے خود فرمایا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہمارا عمل ان جیسا نہیں لیکن ان کی محبت کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، تو ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح بات چل رہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حق ادا کرنے کی، ان کی تعظیم و توقیر کی۔ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر آیا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں عمرہ کے ارادہ سے نکلے تھے اور جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، تو مکہ کے لوگوں نے وہیں پر روک لیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جنگ کے نہیں عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ تو خیر وہ معاہدہ طے پانا تھا، تو آپ کو مکہ سے باہر ہی روک لیا گیا۔ تو عروہ بن مسعود جب یہ صلح کے لیے آیا، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں،
تو جب یہ واپس گیا نا مکہ والوں کے پاس، اس نے کہا کہ میں نے جس طرح اصحاب محمد کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے دیکھا ہے، میں نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا۔ میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، عالی شان بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، ان کے محلات کو دیکھا ہے، ان کو تخت نشین ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وزراء کو اپنے بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں نے کبھی کسی بادشاہ کے حوالے سے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ناک صاف کر رہا ہو تو وزیر اعظم بڑھ کے اس کو تھام لے۔ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ منہ سے لعاب تھوک پھینک رہا ہو تو کوئی اس کا جو وزیر و مشیر ہے وہ آگے بڑھ کے اس کو بھی اپنے ہاتھوں پر ملنا شروع کر دے۔ ہاں میں نے یہ منظر دیکھا ہے تو اصحاب محمد کا دیکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب جب بھی منہ سے نکلتا تھا کوئی نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے، اور جس صحابی کو نہیں ملتا تھا وہ آگے بڑھ کے صرف اس کے ہاتھ سے ہاتھ کو مس کر دیا کرتا تھا جیسے حضور کا لعاب لگا ہوا تھا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا معاملہ ہے، حضور کا حق بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی جائے۔ اور یقیناً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ بھی بیان فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حل کروانے لگے نا، اپنے بالوں کا حل یعنی بال کٹوانے لگے، بال مبارک، بوئے مبارک، تو اس وقت حضرت انس کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ صحابہ آپ کے گرد طواف کر رہے تھے کہ ایک بال بھی نیچے نہیں گرنے دینا، سب ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے لینے ہیں۔ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کس طرح کرنی ہے یہ صحابہ کرام نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کا ہی واقعہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ مکے کی ذرا مقتدر شخصیت تھی اور تاجر برادری سے تعلق تھا، بزنس مین تھے، اور وہاں پر آپ کے جو ہے حیا کے پہلو کی وجہ سے اور آپ کے تجارت اور کاروباری بندے ہونے کی وجہ سے عزت و توقیر بھی تھی اور لوگ آپ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ بھیجا مکہ میں تاکہ ان کو قائل کر کے آئے اس بات کے لیے کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان جب مکہ میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم حضور کو تو نہیں عمرہ کرنے دیں گے، ہاں عثمان اگر آپ چاہتے ہیں تو طواف کر لیں۔ اب دیکھیے نا، جس کو طواف کی سعادت مل رہی ہو وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن حضرت عثمان غنی جانتے تھے کہ نماز کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے، حج کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن دین کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کا مرکز ہے، کیونکہ اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے گا، لیکن اگر حضور کے بغیر یہ سارے کام سر انجام دیتا ہے تو اس کے ایمان کی کوئی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی نے فوراً کہا کہ جس کے لیے میں آیا ہوں اس کے بغیر میں کبھی بھی طواف نہیں کر سکتا۔ آپ نے طواف کی عبادت کو چھوڑ دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرنے کا کہا کہ اگر تم نہیں کرنے دو گے تو میں اسی طرح واپس چلا جاؤں گا، تبھی طواف کروں گا جب حضور میرے ساتھ ہوں۔ تو یہ بھی تعظیم کا ایک انداز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے حوالے سے اگر صحابہ کے کرداروں کو، آپ کے واقعات کو پڑھا جائے تو یقیناً بندے میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے زندگیاں گزاری تھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی قید میں آئے نا، آپ کی پھانسی کا اعلان کیا گیا تو اس وقت جب آپ کو تختہ دار پر کھڑا کیا جانے لگا نا تو کفار نے کہا خبیب کیا اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری سزا روک دی جائے اور معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پھانسی گھاٹ میں لایا جائے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر کہا تم تو بڑی دور کی بات کر رہے ہو، مجھے تو یہ بھی منظور نہیں کہ تم مجھے اس شرط پر چھوڑو کہ صرف آقا کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ اگر تم یہ بھی شرط رکھو نا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، کیا یہ منظور ہے کہ حضور کو تھوڑا سا کانٹا چبو دیا جائے؟ میں تو اس کا بھی روادار نہیں ہوں، تم تو بڑی بات کیا کرتے ہو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا جو طریقہ کار ہے یہ ہمیں صحابہ کرام نے بتایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا واقعہ ہوا اس وقت جو میرے چچا زاد بھائی تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، وہ زخمی تھے، حضور نے مجھے ان کے پاس بھیجا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو جا کے سنبھالو۔ میں ان کے پاس گیا تو ان پر غشی کی کیفیت طاری تھی اور میں جو ہے چھینٹے پانی کے مار کے ان کو جگا رہا تھا تاکہ وہ جاگیں اور کچھ ہوش میں آئے اور راحت محسوس کریں۔ اب میں جب غشی کی کیفیت سے تھوڑا افاقہ ہوا نا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میرے حضور کا حال کیسا ہے، ان کے بارے میں تو بتاؤ۔ نہ ماں کا پوچھا، نہ باپ کا پوچھا، نہ اپنے چچا زاد بھائی کا پوچھا۔ تو جب یہ کہا نا حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ وہ ٹھیک ہے، کہا کل مصیبت بعدہ جلل، حضور جب ٹھیک ہے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی اسی سے ملتا جلتا واقعہ غزوہ احد کا بھی ہے، اس بی بی کا۔ یہ صرف مردوں میں جذبہ نہیں پایا جاتا، یہ مردوں میں جذبہ ان ماؤں کی کوکھوں سے آیا کرتا ہے جو عشق رسول کی گھٹی دیا کرتی ہیں۔ اور غزوہ احد میں ایک خاتون تھی
کہ جن کے شوہر بھائی اور بیٹا جو ہے یہ باپ، شوہر بھائی اور باپ جو ہے وہ غزوہ احد میں شہید ہو گیا۔ اب وہ مدینہ کی سرحد پر کھڑی انتظار کر رہی ہے کہ غزوہ احد سے سارے سپہ سالار واپس آ رہے ہیں۔ تو جب صحابہ نے دیکھا کہ وہ خاتون کھڑی ہے جن کا شوہر بھائی اور باپ جنگ کے لیے گیا تھا، ایک صحابی آ کر کہتے ہیں تمہارے شوہر کو شہید کر دیا گیا، اس کی نگاہیں پھر بھی سامنے ہی دیکھ رہی ہیں۔ وہ جب دیگر صحابہ نے دیکھا کہ شوہر کی بات سن کے پیچھے نہیں ہٹی، کہا کہ تمہارے باپ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، لیکن نگاہیں ہٹی نہیں، سامنے ہی دیکھ رہی ہیں جہاں سے ابھی سپاہی آ رہے تھے۔ ایک تیسرے صحابی نے کہا کہ شاید اپنے باپ کے لیے انتظار کر رہی ہوگی، شوہر اور بھائی کا تو سن لیا ہے، پھر باپ کا انتظار کر رہی ہوگی، ان کے بارے میں بھی رپورٹ دے دی، لیکن پھر بھی اس کی نگاہیں ادھر ہی لگی ہوئی ہیں کہ ابھی سپاہی سارے آ رہے ہیں۔ تمام صحابہ حیران ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس نے تینوں رشتہ دار بھیجے تھے، شوہر بھائی اور باپ، یہ تینوں کے تینوں شہید ہو گئے، پھر بھی اس کی نگاہیں ادھر ہیں۔ آخر کسی نے تڑپ کر پوچھ لیا کہ مائی تیرے تو سارے رشتہ دار جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اب کس کا انتظار ہے؟ کہا مجھے میرے رشتہ داروں کے بارے میں نہیں، میرے حضور کے بارے میں بتاؤ ان کا حال کیا ہے۔ تو کہا گیا وہ تو الحمدللہ بہتر ہے۔ تو آپ نے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، جب حضور کی بہتری کی خبر آ گئی ہے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جب مائیں اس طرح کی ہوں تو پھر بیٹے بھی عاشق رسول ہی جنم دیا کرتی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی اسی حوالے سے بیان کیا نا کہ جب مصیبت میں بندے کو جو ہے وہ اس طرح کی محبت کی چاشنی آ رہی ہو نا تو پھر وہ دوائی والے معاملات کی طرف نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ جب بندے کو تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کو تکلیف آئی، زخموں سے چور چور ہے اور غشی طاری ہے، لیکن پھر بھی حضور کا پوچھ رہے ہیں۔ یہ مائی کے باپ بھائی اور شوہر کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ کوئی عام سانحہ نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا سانحہ ہے کہ جتنے بھی سنبھالنے والے گھر کو لوگ ہیں سارے شہید کر دیے گئے ہیں، پھر بھی ان کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی خیال ہے۔ اس درد کو وہ کیسے محسوس کر رہی ہیں؟ اعلیٰ حضرت اسی کو بیان کرتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ کہ جس کو درد میں مزہ آ رہا ہے وہ دوائی کیوں کھائے گا، وہ تو تکلیف میں ہی رہنا چاہ رہا ہے، وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو اختیار کرنا چاہ رہا ہے۔ اور یہ بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو اپنے اشعار میں بیان کیا ہے کہ جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یاد رکھیے جو اس طرح کے مسلمان ہوا کرتے ہیں نا وہ آکسیجن سے نہیں عشق مصطفیٰ سے سانس لیا کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہی ان کی زندگی ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ صحابیات کے واقعے کے حوالے سے دیکھا جائے نا تو ان میں عشق رسول اتنا ہوا کرتا تھا۔ حضرت ام حبیبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، ابو سفیان آپ کے والد تھے، ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، جب آپ کو گھر ملنے کے لیے آئے نا، آج دیکھتے ہیں ہم کہ ہماری بہنیں بیٹیاں جب ان کے گھر میں ان کے والد صاحب آ جائے نا تو ان کے پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں ہیں۔ شادی کے بعد جب وہ اپنے گھر میں اور باپ ملنے کے لیے آئے تو پاؤں جو ہے وہ زمین پر ٹکتے نہیں ہیں، وہ کبھی کیا چیز منگوا رہی ہے، کبھی کیا چیز منگوا رہی ہے۔ یہاں حضرت ام حبیبہ کی بات بھی تو سن لینا، زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، گھر ملنے کے لیے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر بیٹھنے لگے، فوراً بیٹی نے بستر اٹھا لیا، کہا کہ تو مشرک اور ناپاک ہے، میرے حضور کے بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ تعظیم مصطفیٰ ہوا کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس کے بعد وہ ایمان لے آئے تو اب ہم ان کے بارے میں کوئی جملے ایسے نہیں کہیں گے، لیکن بتانا یہ ہے کہ یہ حضور کا حق ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر یہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، حتیٰ کہ جمی انسانیت سے زیادہ۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی تعظیم یہ مسلمانوں پر ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ حضور کا حق ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو عاشق رسول، عاشق صحابہ اور عاشق